يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلسلہ دروس انصبا قرآن جو کہ مستقل جاری و ساری ہے، البتہ بیچ میں سفر کی وجہ سے گیپ ہو گیا تھا. آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 52، پارہ نمبر 8. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اس کے پہلے جو آیتیں ہم نے پڑھی تھی اصحاب نار یعنی جہنم میں جانے والے جنت میں جانے والوں کے درمیان کیا گفتگو ہوگی، اور آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہ کہیں گے تھوڑا ہم پہ بھی رحم کرو، تھوڑا سا پانی دے دو. جنت والے کیا کہیں گے؟ یہ تمہارے لیے حرام ہے، تم کو دے نہیں سکتے. اور پھر ایک آیت وہ بھی گزری تھی جس میں اعراف کا تذکرہ تھا کہ ایک گروہ وہ ہوگا جو بیچ میں ہوگا، ایک طرف جنت ہوگی ایک طرف جہنم ہوگا، ان کے اعمال برابر ہوں گے. اور یہاں پر جو ہمارے یہاں تفاسیر میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ وہاں پر شفاعت ائمہ معصومین کریں گے، اور وہ لوگ جو کہ کہیں گے نا امید رہیں گے، کہیں گے ہم کہاں اور جنت میں کہاں جا سکیں گے، وہاں پر یہ آیت آئے گی. کیا ہے؟ لا خوف علیہم ونادى اصحاب الاعراف، اصحاب اعراف پکاریں گے. وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، وہاں پر مؤذن اذان دے گا، یعنی بلند آواز میں، جیسا کہ روایات میں ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام فرمائے، امام علیہ السلام یہاں پہ مراد ہیں امام معصومین علیہ السلام. اور وہاں پہ بلند آواز میں مولا علی کہیں گے کہ جو ظالمین ہیں ان کے لیے ان پر لعنت ہو، ظالمین پر. آیت پہلی گزری فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ظالمین پر لعنت بھیجی جائے گی وہاں پر. اور پھر یہ جنت اور جہنم کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں تذکرہ، اور آگے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، رسول کو نہیں مانا، اسلام کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، ان کے بارے میں تذکرہ ہے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، بالتحقیق ہم لائے ان کے لیے کتاب، قرآن مجید. کیسی کتاب ہے؟ فَصَّلْنَاهُ، جو کہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، انسان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید بہت مثالیں دے کر کے، سمجھا کے، بتا کے، وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، آخرت کی دنیا کیسی ہوگی، یہ دنیا کیسی ہے، آخرت میں جنت کیسا ہے، جہنم کیسا ہے، انسان کے اعمال کیسے ہیں، کیسے اعمال کرنا ہے، اور کس طریقے سے خدا کی اطاعت کرنا ہے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم لائے ان کے لیے کتاب. فَصَّلْنَاهُ، جو کہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے، وہ بھی صرف تفصیل نہیں، معمولی تفصیل نہیں، عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، شک و تردید والی بات نہیں ہے. قرآن مجید جو بیان کر رہا ہے اس خدا کا کلام ہے جس کا علم لامتناہی ہے، وہ خدا جو علیم ہے. لہذا یہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے قرآن عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے پیمانے پر، شک و تردید نہیں. ہدن و رحمتن، یہ قرآن ہدایت بھی ہے، یہ قرآن رحمت بھی ہے. یہ سب کس کے لیے ہے؟ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. لقوم یؤمنون، وہ قوم جو کہ ایمان لائی ہے، وہ قوم جو کہ ایمان لائی ہے. یعنی بغیر ایمان کے قرآن مجید ہدایت نہیں دے گا. قرآن مجید ہدایت کس کو دے گا؟ جو ایمان لائے. شروع میں ہی پہلے ہی پارے میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ہر ایک کے لیے نہیں. قرآن جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے تفصیل کے ساتھ قرآن کی فضیلت کو بیان کیا. یہ کتاب جو ہے دھوکہ دینے والی نہیں ہے، یہ کتاب جو نور دینے والی ہے، روشنی دینے والی ہے.
اور تمہیں ظلمت اور اندھیرے اور تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی میں لانے والی ہے۔ یعنی قرآن سے جو دور ہے، جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، جو قرآن کی آیات پر غور و فکر نہیں کرتا ہے، وہ اندھیرے میں ہے، وہ روشنی میں نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے یہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے۔ لہذا یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ ان کے لیے جو ایمان لائے۔ اس کے لیے استاد محترم آیت اللہ محسن قراتی صاحب تفسیر نور بڑی اچھی مثال دیتے ہیں۔ وہ کہ انہوں نے مثال دیا، جب تک ایمان نہیں ہے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ جس طریقے سے اگر زمین میں پانی نہیں ہے، آپ کتنا بھی بورویل لگائیں، بہت قوی بہت مضبوط موٹر لگائیں گے، اس کو چلائیں گے، پھر بھی پانی نہیں آنے والا ہے۔ پانی کب آئے گا؟ جب زمین میں پانی ہوگا۔ نہیں ہوگا تو آپ کچھ بھی مشین لگا لیں، پانی آنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ قرآن مجید ہدایت ہے، رحمت ہے، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ یعنی ایمان جو ہے کیا ہے سمجھیے، اس کا پانی ہے، روحانیت کا، معنویت کا، نورانیت جو ہے ایمان کی وجہ سے آتی ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، انسان کے پاس ایمان نہیں ہوگا، قرآن مجید اس کے لیے ہدایت نہیں قرار پائے گا، بلکہ وہ کبھی قرآن مجید کی ہو سکتا ہے مخالفت بھی کرے، چونکہ غور نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا، سمجھتا نہیں، کائنات کے بارے میں اس کو معلومات نہیں ہے، اس دنیا کے بارے میں اس کو معلومات نہیں ہے۔ اور وہ خدا کی جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اس انسان کو پیدا کیا ہے، تمام مخلوقات کا جو خالق ہے، وہ جو بتائے گا وہ اصل ہے، وہ حقیقت ہے، اور اسی میں انسان کی ہدایت ہے۔ آیت نمبر 53 بھی پڑھتے ہیں۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم تأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ کفار و مشرکین کے بارے میں جنہوں نے یہ راہ ہدایت کو اختیار نہیں کیا، ان کے لیے آگے اور بیان ہو رہا، هل ينظرون الا تاویلہ، یہ لوگ جو ہے صرف تعویل کا انتظار کرتے رہے۔ تعویل کا انتظار کرتے رہے کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے بتایا کہ اس دنیا کے مرنے کے بعد حساب کتاب ہے، برزخ ہے، قیامت ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ تو یعنی جو قرآن نے بتایا، جو معصومین نے بتایا، جو انبیاء نے بتایا، جو اللہ کی طرف سے، ایشور کی طرف سے آنے والے رسولوں نے بتایا، اس کو نہیں مانا، اور اگر دیکھ لیں گے، سے سمجھ لیں گے، دیکھ لیں گے، کہتے ہیں نا دیکھ لیں، جب ہوگا دیکھا جائے گا حساب کتاب، قیامت، ان کے بارے میں۔ هل ينظرون الا تاویلہ، کیا انہوں نے دیکھا مگر یہ کہ تعویل دیکھی؟ تعویل دیکھی کیا مطلب؟ یعنی اس کو دیکھ کے کہیں یقین کریں گے ہم؟ بھائی جنت دیکھ کر کے اگر یقین کیا تو کوئی کمال نہیں، اب تو وہاں یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جہنم دیکھ کر کے اگر یقین کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ هل ينظرون الا تاویلہ ویوم یأتی تاویلہ، جس دن تعویل کو دیکھیں گے قیامت میں، یقول الذین نسوہ من قبل، وہ کہیں گے کہ ہم تو بھول گئے تھے، ہم تو بھول گئے تھے، ایمان لانا بھول گئے تھے، ایمان نہیں لائے، وہاں پہ بھول جانے کے بہانہ نہیں چلنے والا ہے۔ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک اللہ کی طرف سے جو رسول آئے ہمارے پاس وہ حق لے کر کے آئے، وہ حقیقت لے کے آئے۔ انہوں نے سچ بتایا تھا کہ جنت ہے، انہوں نے سچ بتایا تھا کہ جہنم ہے، انہوں نے سچ بتایا تھا کہ اس کے بعد کی زندگی ہے، وہی اصلی زندگی ہے۔ قد جاءت رسل ربنا بالحق، اب وہاں پہ کیا کہیں گے وہ؟ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُوا لَنَا، کیا ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا ہے؟ کیا ہمارے لیے جو ہماری شفاعت کرے؟ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کیا شفاعت کرنے والا ہمارے لیے کوئی ہے؟ کون کہے گا یہ؟ کفار و مشرکین کہیں گے جو ایمان نہیں لائے۔ هَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کیا کوئی شفاعت کرنے والا ہے؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا، جو ہماری شفاعت کر دے۔ یعنی وہاں پر شفاعت کرنے والا انہیں کون ملے گا؟ جو اللہ کے بھیجے ہوئے اماموں کو چھوڑ کر کے، ان کی اطاعت کرنے کے بجائے رسولوں کو چھوڑ کر کے
کوئی درخت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پیڑ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی مجسمے کی پوجا کر رہا ہے، تو جس کی عبادت کر رہے تھے، جس کے سامنے جھک رہے تھے، وہی ان کی شفاعت کرے گا، اور وہ وہاں پہ شفاعت کر بھی نہیں سکتا ہے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کہ ہمارے لیے شفیع ہے، فَيَشْفَعُ لَنَا، جو ہمارے لیے شفاعت کرے، یعنی وہاں پر یہ آرزو کریں گے، امید کریں گے کوئی شفاعت کرے، لیکن جس کے لیے وہ امید رکھ رہے تھے کہ وہ شفاعت کرے گا، وہ شفاعت نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا وہاں پہ وہ ایک حسرت لے کر کے بیان کریں گے، کیا کہیں گے؟ یا تو شفاعت کرنے والا ہماری شفاعت کر دے، جو کہ شفاعت نہیں کر سکتا، یہ کینسل، اور نردو، یا ہم کو دنیا میں دوبارہ پلٹا دیا جائے، یہ چانس نہیں ہے، یہ چانس نہیں ہے۔ لہذا مذہب کے بارے میں تحقیق کرنا، مذہب کے بارے میں ریسرچ کرنا، صحیح دین پر چلنا، اپنی آخرت اور عاقبت بنانے کے لیے ہر انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اصول دین میں تقلید نہیں ہے کہ ہمارے ابا اللہ کو ایک مانتے ہیں تو ہم بھی مان لیں، اور ہمارے دادا جو ہے 12 امام کو مانتے تھے تو ہم بھی مان لیں، یہ نہیں ہے۔ ریسرچ کر کے، یقین کر کے اللہ کو ماننا ہے، یقین کر کے رسول کو ماننا ہے، یقین دلیل ہونی چاہیے۔ اگر کہے رسول ہیں تو کیوں ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، امام ہیں تو کیوں ہیں، یقین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لہذا وہاں پر یہ جو کفار و مشرکین آرزو کریں گے، کیا آرزو کریں گے؟ او نردو، یا ہم کو دنیا میں پلٹا دیا جائے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، پس ہم عمل کریں گے اس کے علاوہ جو عمل ہم کرتے تھے، یعنی اب جو ہے اچھے کام کریں گے، اب جوا نہیں کھیلیں گے، دوبارہ جائیں گے، شراب نہیں پئیں گے، بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، غلط کام نہیں کریں گے۔ وہ یہ کہیں گے، دو آرزویں ان کی ہوں گی کفار و مشرکین کی، کوئی شفاعت کرنے والا ہے جو شفاعت کر دے، جس کے بارے میں امید رکھ رہے تھے شفاعت کرنے کو، اس کی تو کوئی ویلو ہی نہیں ہے وہاں پر۔ دوسری آرزو کیا کریں گے کہ دنیا میں ہم کو دوبارہ بھیج دیا جائے، دنیا میں دوبارہ بھیجنے کا چانس نہیں ہے۔ یہ ایگزام، یہ امتحان ایسا ہے جو صرف ایک بار ہوتا ہے، دوبارہ چانس نہیں ہے، ایک بار ہونا ہے، چاہے اس پار چلے جاؤ جنت میں، چاہے ادھر چلے جاؤ جہنم میں، دوبارہ چانس ملنے والا نہیں۔ اور نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، جیسا کہ ہم پہلے کرتے تھے اس کے علاوہ کریں گے، اب تو ٹھیک مومن بن کے رہیں گے۔ آیت کیا کہتے ہیں؟ قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے نفس کا نقصان پہنچایا، اپنے نفس کا نقصان پہنچایا، نقصان میں رہے یہ۔ اس کے لیے خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اپنے نفس، اپنے جان کے مقابل میں تم نے جنت کے علاوہ اور کچھ لیا تو نقصان میں ہو۔ یعنی انسان کی اس زندگی جو دنیا میں گزار رہا ہے، اس کا نتیجہ اپنے عمل کے ذریعے سے اگر جنت کے علاوہ لیا تو پھر جنت کے علاوہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وہ نقصان میں۔ قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے نفس کو نقصان اٹھایا، نقصان پہنچایا، خود نقصان اٹھایا۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور وہ گمراہی پر چلے گئے، ما كانوا یفترون، جو اللہ کے اوپر افترا کرتے تھے، بہتان باندھتے تھے، جو گزشتہ آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ جو حکم خدا نہیں حلال، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا تھا اس کو حرام کر رہے تھے، جو حرام کیا ہے اس کو حلال کر رہے تھے، اور کہہ رہے اللہ کا یہ حکم ہے۔ اللہ کا حکم صحیح کون بتائے گا؟ جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی آئے گا، جو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہوگی۔ اس کے علاوہ اور کہیں سے حکم خدا حاصل کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، جس کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے، وہ اس جانور کی عبادت کر رہا ہے جو اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں انسان کے استعمال کے لیے ہیں، انسان کو اللہ نے بنایا ہے اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ انسان کیا کرے گا؟ اللہ نے جن چیزوں کو اس کے لیے بنایا تھا اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ افترا کرتے تھے اللہ پر، بہتان لگاتے تھے، جو حکم خدا نہیں تھا اس کو حکم خدا کہتے تھے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما